اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں قرآن کریم کے احکام کا بیان تھا۔ اب ان احکام کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم کی اہمیت بیان فرماتے ہیں، مگر بات تورات سے شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ سابقہ کتابوں میں اہم تورات تھی، اور اس لیے بھی کہ آگے عربوں کی بہانہ جوئی کا تذکرہ ہے، اور انجیل جو تھی یہ چونکہ تورات کا ضمیمہ تھی، اس لیے انجیل کا مستقلاً تذکرہ نہیں کیا۔ تورات میں 4 خوبیاں تھیں، اور وہ خوبیاں قرآن کریم میں بھی ہیں، لیکن ایک خوبی مستضاد ہے۔ 100 سونار کی ایک لوہار کی کے مصداق، اس کی ایک مثال ہے۔ وہ بابرکت کتاب ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ جو ایک الگ خوبی ہے قرآن کی وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تورات اللہ کی کتاب تو تھی مگر اللہ کا کلام نہیں تھی، وہ کلام یا تو فرشتے کا تھا یا پیغمبر کا۔ تورات کی 4 خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، تورات اللہ کے نیک بندوں پر، یعنی جو تورات کے احکام پر عمل کریں ان پر اللہ کی نعمت کی تکمیل کرتی ہے، یعنی ان کو جنت کا حقدار بناتی ہے۔ نمبر 2، تورات ہر دینی بات کی، خواہ اس کا اصول سے تعلق ہو یا فروع سے تعلق ہو، پوری وضاحت کرتی ہے۔ نمبر 3، تورات بنی اسرائیل کے لیے رہنما کتاب تھی اور دین کی گائیڈ بک تھی۔ نمبر 4، تورات بنی اسرائیل کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنانے کے لیے تھی۔ تورات کے نزول کا مقصد آخرت کا، اللہ کی ملاقات کا یقین پیدا کرنا تھا، اور یہ تمام آسمانی کتابوں کا مقصد ہوتا ہے۔ صحیح عقیدہ اور اللہ کے احکام پر عمل اسی پر موقوف ہوتا ہے۔ تو فرمایا ثم آتینا موسى الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب دی، یعنی تورات دی۔ تماما علی الذی احسن، اس شخص پر اللہ کی نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیک کام کیا، اور نیک کام کیا ہے؟ وہ ہے تورات پر عمل کرنا، یعنی جس نے تورات پر عمل کیا۔ وتفصیلا لکل شیء، اور ہر دینی بات کی وضاحت کرنے کے لیے، وہدی ورحمتاً، اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور مہربانی کے لیے،
لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ اب یہ مقصد نزول ہے تورات کا، تاکہ وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ قرآن کریم بابرکت کتاب ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم صرف اللہ کی کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ ایک مثال ہے کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ شاہ کا کلام بھی شاہ ہوتا ہے۔ قرآن کا حسن و جمال درخشاں و تاباں رہے گا اور ہے۔ اس میں صرف روح کی غذا نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ لہٰذا دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کی پیروی کریں، اللہ سے ڈرو، اس کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو۔ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، قرآن کی پیروی کرتے رہو گے تو دونوں جہانوں میں بامراد ہوگے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیا جاؤ۔ نزول قرآن کا ایک مقصد عربوں پر اتمام حجت کرنا بھی تھا، کیونکہ عرب یہ بہانہ بنا سکتے ہیں کہ تورات اور انجیل جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھیں وہ سریانی یا عبرانی زبان میں تھیں، ہم ان زبانوں سے واقف نہیں تھے، اس لیے اگر اللہ ہمارے اوپر کوئی کتاب اتار دیتا، اگر ہم پر عربی میں کوئی کتاب نازل ہو جاتی، کیونکہ ہم نے شریعت کو تو پہچانا نہیں، ہم ان کی زبانوں سے واقف نہیں تھے، تو اگر ہماری زبان میں یعنی عربی زبان میں ہم پر کوئی کتاب نازل ہو جاتی، دیکھتے ہم بنی اسرائیل سے نمبر لے جاتے، اور دنیا دیکھتی کہ ہم کیسے اس پر عمل کرتے اور کیسا ہم اس کو جو ہے دنیا میں چار دانگ عالم میں پھیلا دیتے۔ تو یہ عذر عرب آخر میں پیش نہ کر سکی، اس لیے اللہ پاک نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، جو چشم کشا اور واضح دلائل پر مشتمل ہے، جو رہنمائی اور رحمت ہے۔ اب دیکھتے ہیں، عربوں سے کہا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں تم اپنی بات میں کہاں تک سچے ہوتے ہو۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کبھی تم کہنے لگو کہ آسمانی کتابیں ہم سے سابق دو جماعتوں ہی پر اتاری گئی تھیں۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے سے بالکل ہی نابلد تھے۔ او تقولوا، یا تم کہنے لگو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر آسمانی کتاب اتاری جاتی، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تو ہم ان بنی اسرائیل سے زیادہ راہیاب ہوتے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، سو بالتحقیق تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل وہدی ورحمہ، رہنمائی اور مہربانی پہنچ چکی ہے۔ یہ صورت چونکہ مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی، اور اس وقت مسلمانوں کی مخالفت زوروں پر تھی، قریش نہ خود ایمان لاتے تھے اور نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے تھے، بلکہ اگر باہر کا کوئی آدمی حج و عمرے کے لیے آتا تھا تو ان کے کان بھرتے تھے، ان کے کانوں میں کانا پھونسی کرتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملے۔ یہ لوگ بڑے ظالم تھے، خود تو ڈوبے، دوسروں کو بھی لے ڈوبنے کے در پہ ہیں۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کڑی سزا ملے گی، انتظار کریں۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے ہماری باتوں کو جھٹلایا، وصدف عنہا، اور ان سے روگردانی کی۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، عن قریب ہم سخت سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری باتوں سے روگردانی کرتے ہیں، بما کانوا یصدفون، بئی وجہ کہ وہ لوگوں کو بھی روکا کرتے تھے۔ تو یہ لوگوں کو روکنے کی وجہ سے بھی ان کو بڑی سخت سزا ملے گی۔ صدق اللہ العظیم۔